اور 61 ایئرز کی ایج نبی علیہ السلام کی عیسوی اعتبار سے، اور داڑھی ساری کالی، کیونکہ کالی داڑھی خوبصورتی کی علامت ہے۔ نبی علیہ السلام اس کائنات کی خوبصورت ترین تخلیق ہیں اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ چیز ہمیں امت تک میسج دی ہے کہ کالی داڑھی خوبصورتی کی علامت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا محمد علی نے کالے خضاب کے حوالے سے، کالی داڑھی کے حوالے سے پچھلے دنوں، بلکہ اس کی پرانی ویڈیوز بھی اس پہ موجود ہیں، اس نے ایک خود ساختہ نظریہ کالے خضاب کے حوالے سے قائم کیا، جس کی ایک ویڈیو میری الحمدللہ اپلوڈ ہو چکی ہے، اور یہ اس سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے۔ اس نے کہا ہے کہ کالی داڑھی خوبصورتی کی علامت ہے، اور استدلال کرتے ہوئے اس کا فاسد استدلالات ہیں، سب قیاس آرائیاں ہیں، جس کا کتاب و سنت سے تعلق نہیں ہے۔ قیاس آرائی اس کی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کالی رکھی اللہ نے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کالی داڑھی کے اسلام میں خوبصورت ہے، یعنی خوبصورتی کی نشانی ہے، کہ سب سے کائنات کی خوبصورت ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اس کا استدلال ہے کہ کالی داڑھی رکھنا یہ خوبصورتی کی نشانی ہے۔ اب اس جملے کو ہم ذرا قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کیا کالی داڑھی خوبصورتی کی نشانی ہے؟ اب خوبصورتی کا مطلب پہلے ہم اکیڈمکلی سمجھتے ہیں کہ یہاں اسلام کی خوبصورتی مراد لے رہے ہیں نا وہ، کیونکہ وجہ یہ ہے اگر خوبصورتی سے مراد اس کی عرفاً خوبصورتی ہے، رواج کی خوبصورتی ہے، تو وہ تو داڑھی منڈے کو زیادہ خوبصورت سمجھا جاتا ہے ہمارے دور میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس خوبصورتی کی یہ بات کر رہا ہے وہ دینی خوبصورتی ہے، وہ عند اللہ خوبصورتی ہے، وہ اللہ کے نزدیک جس کو اچھا سمجھا جاتا ہے وہ ہے۔ آیا اللہ کے نزدیک اچھا یہ ہے کہ انسان کی داڑھی سفید ہو تو وہ کالی کر لے، یا کچھ اور ہے؟ اب ہم ذرا اس پر غور کرتے ہیں۔ اور اپنی شکل کو نبی علیہ السلام کی شکل والا بنائے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی وفات تک داڑھی کالی تھی، انس بن مالک کہتے ہیں سوائے چاند کن پٹی کے بالوں کے، تو آپ اس میں نبی علیہ السلام کے بھی قریب ہو جائیں گے۔ اس کا یہ جملہ کیسا ہے انشاءاللہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ جامع ترمذی، ابو داؤد شریف اور بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ ایسی روایات موجود ہیں۔ میں آپ کے سامنے شعب الایمان سے، اور میرے سامنے یہ مشکات شریف ہے، اس سے بھی انشاءاللہ کچھ احادیث آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ میرے سامنے شعب الایمان ہے، اور بحوالہ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر بھی 4202 ہے، اور بھی بہت ساری روایات میں ہے یہ حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تنتفوا الشیبہ، بزرگی کو مت اکھاڑو۔ اب بزرگی اکھاڑنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سفید بال آ جائیں تو ان کو کھاڑو دو۔ ما من مسلم یشیب شیبۃ فی الاسلام، جو مسلمان بھی اسلام کے اندر بوڑھا ہوتا ہے، اس کے بال سفید ہوتے ہیں، الا کانت لہ نورا یوم القیامہ۔ اب حدیث کے لفظ سفیان بیان کرتے ہیں، یہ ہے کہ اس کے لیے یہ قیامت کے دن نور ہوگا۔ اور اگلی روایت پھر حدیث یحییٰ میں یہ ہے، انہ الا کتب اللہ لہ بہا حسنۃ وحط عنہ بہا خطیئۃ، جو سفید داڑھی جس کی ہو جائے گی، اللہ اس کے ایک بال کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند کرے گا، اور ایک بال کے بدلے میں اللہ اس کا گناہ معاف کرے گا۔ اور اسی روایت کے آخر میں ہے، انہ نور الاسلام نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نتف الشیب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بال اکھاڑنے سے منع کیا، فرمایا کہ یہ نور اسلام کا نور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس کے کچھ ایسے معاملات ہیں جن کو ہم اپنے پہ یا غیر پہ قیاس نہیں کر سکتے۔ ایک اور روایت اس بارے میں یہ ہے کہ کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارکہ سفید ہوئے، لیکن وہ آپ کی آخری عمر شریفہ جب آپ کا وصال ظاہری ہو اس وقت ہوئے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو کالی داڑھی اسلام میں خوبصورتی اور نشانی ہے۔ میں اس پر دلائل آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب داڑھی مبارکہ سفید ہوئی تو آپ نے کیا کیا۔ اسی طرح ایک حدیث اس کے ساتھ ہے، اور یہ امام بہقی رحمۃ اللہ نے اس کو ذکر کیا، اور یہاں تک کہ حسن البانی فی الجامع الصغیر، جامع صغیر میں البانی نے اس کی تخریج کرتے ہوئے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ الشیب نور المؤمن، بڑھاپا یعنی سفید بال مومن کا نور ہے۔ پھر اس کے آگے اس کی فضیلت جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں یہ آگے لکھی ہوئی ہے، تو لہذا اور بھی بہت سارے حدیث کے الفاظ پہ موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ فرمایا، جس کا اسلام میں داڑھی سفید ہوئی اور اس نے اس کو خضاب نہیں کیا یا اس کو کھاڑا نہیں، مَلَّمْ يَغْضِبْهَا أَوْ يَنْتَفِهَا، اس کو کھاڑا نہیں یا اس میں خضاب نہیں لگایا، یعنی اسلام میں داڑھی سفید ہونا یہ باعث برکت ہے، اور اسلام میں اس کی فضیلت ہے، اسلام میں اس کو خوبصورتی قرار دیا گیا ہے۔
یہ میرے سامنے مشکات شریف ہے. مشکات شریف کی یہ شرح امام عبدالحق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. اس میں بھی یہ روایت ہے اور اس روایت کو صحیح قرار دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ یہی روایت موطا امام مالک میں 2669 نمبر اور 68 نمبر روایت ہے، اور اس روایت کو بالکل محققین نے صحیح قرار دیا. روایت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے ہیں کہ جن کی داڑھی سب سے پہلے سفید ہوئی. وَأَوَّلُ النَّاسِ رَأَى شَيْبًا، سب سے پہلے وہ ہیں جنہوں نے داڑھی سفید کو دیکھا، یعنی سفید بال جن کے آئے. اور اس کے بعد جب انہوں نے سفید بال دیکھے تو عرض کی یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وقار ہے. عرض کی زدنی وقارن ربی زدنی وقارن، اے میرے رب میرے اس وقار کو زیادہ کر، اے میرے رب میرے اس وقار کو زیادہ کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مرسلاً یہ روایت ہے اور اس کو صحیح قرار دیا گیا ہے، محققین اس کو صحیح قرار دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی زدنی وقارن، اے میرے رب پھر اس وقار کو بڑھا، یعنی اس کی سفیدی میں اضافہ کر. اب میرا سوال یہ ہے کہ سفید داڑھی تو اسلام میں اتنی پسند سمجھی گئی ہے، یہ کس نظریے کے تحت سفید داڑھی کو یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ سفید داڑھی اسلام میں خوبصورتی نہیں سمجھی گئی تو لہذا کالی داڑھی کی جائے، اسلام میں کالی داڑھی کو خوبصورت سمجھا گیا. میں آپ کے سامنے ایک اور بات کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارکہ میں جو سفید بال آئے، آپ نے ان کے ساتھ کیا رویہ کیا، اس کے بارے میں احادیث واضح. ایک حدیث تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارکہ میں 20 سے کم ہی بال سفید تھے. آپ کی مبارک صدغین یعنی آپ کی کنپٹی مبارک اور انفقہ مبارک یعنی بچی مبارک کے کچھ بال سفید تھے. لیکن اب اس کے ساتھ دوسری روایات جو کہ سیاستہ میں موجود ہیں اور جو صحیح بخاری میں موجود ہیں، ابن ماجہ میں یہ لفظ ہیں کہ صحیح بخاری میں تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارکہ خضاب کی ہوئی تھی، یعنی بال مبارکہ خضاب کیے ہوئے تھے، جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے اور جن کو وہ دھو کر پلایا کرتی تھی، دھوون پلاتی تھی مریضوں کو. حضرت عثمان بن عبداللہ موہب کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے بال دکھائے جو مغضوب تھے، یعنی جن پر خضاب لگایا گیا تھا. اب اس خضاب کی وجہ بھی بعض نے بیان کی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار خضاب لگایا ہے، لیکن وہ کس چیز کا خضاب تھا یہ بھی ایک سوال ہے. وہ خضاب مہندی کا تھا، مطلب مہندی لگائی تھی، اور وہ سرخ رنگ کے بال تھے، اور حنہ اور قتم کے الفاظ ابن ماجہ کی صحیح روایت میں موجود ہے. اور یہ میں جب صحیح بخاری کی حدیث سنانے لگا ہوں، یہ باب ہے کتاب اللباس کا، ما یذکر فی الشیب، یعنی مطلب بڑھاپے کا ذکر. اس میں ایک حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو میری پچھلی ویڈیو میں موجود ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت عثمان کو بن عبداللہ کو جو دکھائے تھے بال، رأتہ شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم احمرا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سرخ بال حضرت عثمان بن عبداللہ کو دکھائے. اور ابن ماجہ کی صحیح روایت کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وہ بال مبارکہ حنہ اور قتم سے رنگے ہوئے تھے. حنہ اور قتم کیا ہے، میری پچھلی ویڈیو میں اس کی وضاحت گزری ہے کہ اس کو ملانے سے سرخ رنگ جو ڈارک کی طرف یعنی کالگی کی طرف سیاہی کی طرف مائل ہوتا تھا وہ ملتا تھا، وہ بنتا تھا. اب اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سفید ہوئے تو آپ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، آپ نے اس کو خضاب کیا لیکن کالا نہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں خوبصورت عمل یہ ہے کہ داڑھی جب سفید ہو جائے تو اس کو کالا نہ کیا جائے. 60 سال کی قید، 80 سال کی قید، انشاءاللہ اس پہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنائیں گے. اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ کرے. اور اس نے کہا کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو داڑھی رکھوائی کالی داڑھیاں کرا کے. اب یہ جس لوگوں کی بات کرتا ہے ہمیں اس کی کوانٹٹی کا پتہ نہیں ہے، ہمیں یہ پتہ ہے ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ انہوں نے لاکھوں داڑیاں رکھوائی ہیں لیکن بغیر کالی کروائے، یعنی وہ داڑیاں کالی بھی نہیں کرتے اور لاکھوں داڑھی رکھوا چکے ہیں. مرزا تو ابھی چند 100 تک کی شاید پہنچا ہو، لیکن الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد نے بغیر کالی کروائے. یہ ہے آپ کے قائل کرنے کا طریقہ، آپ نے کسی کے دل کو کیسے مسخر کرنا ہے، اسلام کی طرف کیسے مائل کرنا ہے، اس کی خواہشات سے اس کو نکالنا ہے، نہ کہ اس کی خواہشات میں رکھتے ہوئے اس کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ میں اس کی طرح سے محفوظ رکھے.